تو اللہ کے وہاں کسی کی حسد نسب نہیں ہے، کسی کی اللہ کے وہاں رشتہ داری نہیں ہے. آدمی کی نیت، آدمی کا عمل اس کو آگے کرتی ہے اور آدمی کے عمل اور نیت پیچھے کر دیتی ہے. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کے اعمال اس کو پیچھے کر دیں، اس کے بڑے گھر کا ہونا اس کو آگے نہیں کرے گا کہ بڑے گھر کا ہے، فلاں صاحب کا بیٹا، فلاں صاحب کا بیٹا. جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، اس کا عالی نسب ہونا اس کو آگے نہیں بڑھائے گا. عالی نسب ہے یہ حضور کے چچا، لیکن عمل غلط ہے تو پیچھے کر دیا. تو ان جوڑوں میں باتیں بھی ہم کو سننی ہیں اور جوڑوں میں نیتیں بھی بنانی ہیں، عزائم کرنے ہیں احتیاج کے ساتھ. اللہ ہماری اندر کی دلوں کی نیتوں کو دیکھتے ہیں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم تو تمہارے اندر بھیتر میں دیکھیں گے اندر کیا ہے. اگر اندر میں خیر ہے پھر ہم تمہیں خیر دے دیں گے. ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. ہم تو تمہارے اندر بھیتر میں دیکھیں گے کیا ہے. تو اندر سے اللہ کو اپنے عزائم دکھانے ہیں، اپنی سچائی دکھانی ہے. اللہ اندر بھیتر میں دیکھتے ہیں ہم سب کے. تو اللہ نے اپنا فضل فرمایا، مہربانی فرمائی کہ اللہ نے ہمیں لگایا ہے. اکثر ہمارا مجمع ہم غور کریں کہ ہم تبلیغ میں لگے ہیں تو جس دن پہلے دن لگے تھے تو ہم لگنا چاہ رہے تھے یا بچنا چاہ رہے تھے؟ جب تبلیغ والے پہلے دن ہمارے پاس ملنے آئے، السلام علیکم اقبال بھائی، خیریت ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ جی خیریت ہے. تو پوری بات کی، پھر اس کے بعد کہا کہ بھائی ہم آپ کو 4 مہینے کے لیے لینے آئے ہیں. تو ہم نے کیا کہا تھا؟ اچھا 4 مہینے کے لیے لینے آئے، یہیں ٹھہرے رہو، میں 4 مہینے کا بیگ لے کر آتا ہوں، آپ کے ساتھ جاتا ہوں، ایسا کہا تھا؟ یا عذر کر کے بچنا چاہ رہے تھے؟ ارے بھائی ذرا زور سے بولو. ہم تو بچنا چاہ رہے تھے مگر ہمارے اللہ نے ہم سب کو لگا دیا. ہم تو بچنا چاہ رہے تھے مگر اللہ نے، اور دوسری بڑی بات، لگا دیا اور اب تک لگائے رکھا ہے. نہیں لگائے رکھا. آپ اپنے علاقوں میں غور کریں کہ ہمارے اور آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ تبلیغ میں لگے تھے، خالی ہم لگے ہوئے ہیں. آپ لوگ ناراض ہیں. ارے بھائی آپ لوگ ناراض ہیں تو آپ جواب کیوں نہیں دیتے ہیں؟ آپ کے علاقے میں آپ اکیلے تبلیغ میں لگے یا آپ کے ساتھ اور بھی بہت سارے لگے تھے؟ اچھا جو لگے ہوئے تھے کیا وہ سارے لگے ہوئے ہیں؟ ارے بولو بھائی سارے لگے ہوئے ہیں؟ بہت سارے ایسے ملیں گے جنہوں نے سال لگایا، 1.5 سال لگایا، 7 مہینے لگائے، 4 مہینے لگائے، لیکن ابھی نہیں چل رہے ہیں. بولا ایسے لوگ نہیں ہیں علاقے میں؟ اور اللہ نے ہم کو ہماری ہزار کمزوریوں کے باوجود، ہم میں سے ہر آدمی اپنی کمزوریوں کو جانتا ہے کہ ہم کتنے کمزور ہیں. ہماری غلطیاں، ہماری ساری باتیں ہمیں خوب پتہ ہے ہم کیسے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اللہ نے ہم کو نبھایا اور ہمارے اللہ نے ہم کو لگائے رکھا. ورنہ میرے اندر تو اتنی غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں کہ وہ جو آدمی دور ہوئے ہیں ان سے پہلے میں دور ہو جانے چاہیے تھا، مگر میرے اللہ نے 70 کا معاملہ فرمایا. کون سا معاملہ فرمایا؟ اور ہمیں کیا رکھا؟ ارے بولو بھائی کیا رکھا؟ لگائے رکھا. تو آپ کا کیا خیال کہ ہم خود لگے ہوئے ہیں؟ کس نے لگایا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں توفیق اللہ دیتے ہیں. وما توفیقی، ارے بولو بھائی، الا باللہ. امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے بغیر اللہ کے ارادے کے کوئی آدمی، امی جان فرماتی ہے بغیر اللہ کے ارادے کے پتہ نہیں ہلتا. اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی آدمی ارادہ نہیں کر سکتا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. کئی لوگوں تم بغیر اللہ کے ارادے کے ارادہ نہیں کر سکتے، تو بغیر اللہ کے ارادے کے ہم جم سکتے ہیں؟ تو یہ پورے مجمع کے ساتھ اللہ کی توفیق شامل حال ہے. کیا ہے بولو بھائی؟ شامل ہے. جب توفیق سلب ہو جاتی ہے تو پھر یہ سب نظام ٹوٹ جاتا ہے. پھر اللہ پاک اس بندے کو پیچھے کر دیتے ہیں. اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے المقدم، آگے بڑھانے والا.
کیا نام ہے بولو بھائی؟ مجھے بھی نہیں سونا اور آپ کو بھی نہیں سونا. المقدم، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ آگے بڑھ. تو جتنے لوگ آگے بڑھے اور بیٹھ نہیں گئے ان کو کس نے آگے بڑھایا؟ اور ایک اللہ کا نام ہے المؤخر، پیچھے کرنے والا. تو جتنے پیچھے ہوئے ہیں آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ پیچھے ہو گئے؟ اللہ کا ایک نام ہے المؤخر، پیچھے کرنے والا. تو جو پیچھے ہوئے ہیں وہ پیچھے نہیں ہوئے ہیں، ان کو کس نے پیچھے کیا؟ ہم اللہ سے پناہ مانگے. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آدمی آگے کیسے بڑھتا ہے، اور دیکھنے کی بات ہے کہ اللہ پیچھے کیسے کرتے ہیں. تو یوں کہتے ہیں کہ جب آدمی نعمت کی قدر کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں، اور جب نعمت کی ناقدری ہوتی ہے تو اللہ پاک اس کو نعمت سلب کر لیتے ہیں. تو اللہ نے ہم سب پر یہ مہربانی کی کہ اللہ نے ہمیں لگایا اور لگائے رکھا. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے تاکہ ہم اس میں لگے رہیں اور موت تک چلتے رہیں. ہم موت تک اللہ سے ڈرتے رہیں. موت تک شیطان کسی حال میں ہم کو دھوکہ نہ دے دے. میں 25 سال سے ہوں، 50 سال سے ہوں. مسنون دعاؤں میں ایک دعا ہے، اللہم اجعلنی عندک ولیجا واجعلنی عندک زلفا وحسن مآب. یہ مسنون دعاؤں میں ایک دعا ہے. اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تو مجھے اپنے گھر کا آدمی بنا دے. کیسا بنا دے؟ نہایت مقرب لوگوں میں بنا دے، تیرے وہاں آسرا لینے والا بنا دے. ولیجا، یہ دعا ہے. اور پھر میرا خاتمہ اچھا کر دے. تو ہمارے مولانا وہ دعا کر رہے تھے، تو میں نے مولانا سے پوچھا، مولانا اس دعا میں یہ ہے کہ اللہ تو مجھے اپنے گھر کا آدمی بنا دے، نہایت مقرب، تیرے وہاں آسرا پناہ لینے والا، تیرے گھر کا بھیدی بنا دے. تو جو گھر کا بھیدی ہو اور گھر کا آسرا لینے والا ہو. پھر تیسرا جملہ اس دعا میں یہ آیا کہ اللہ تو میرا خاتمہ اچھا کر دے. تو یہ کیوں آیا؟ کیونکہ جو اللہ کا مقرب ہوگا اس کا خاتمہ کیسا ہوگا؟ ارے بولو بھائی، اچھا ہوگا. تو پھر اس دعا میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نہ، تم یہ بھی مانگو کہ اللہ ہمارا خاتمہ اچھا کر دے. تو ایسا کیوں کہا؟ یہ تو خود ہی ہو جائے گا. تو مولانا فرمانے لگے کہ نہ، اللہ کی صفت سمدیت، اللہ کی شان استغنا، اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. قریب کر بھی آدمی کسی وجہ سے دور ہو جاتا ہے، اس سے ڈرتے رہنا چاہیے. پھر مولانا نے فوراً مجھے کہا کہ شیطان اللہ سے قریب نہیں تھا. ارے بولو بھائی، شیطان اللہ سے قریب نہیں تھا؟ پھر کیا ہوا؟ دور ہو گیا. پھر دوسری مثال دیا جاتا ہے کہ بلعم باورا. یہ مولوی صاحب لوگ جانتے ہوں گے، آپ کو نہیں سمجھ آئے گی. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا بلعم باورا. وہ مستجاب الدعا تھا. کیسا آدمی تھا بولو؟ مستجاب الدعا تھا. لوگ اس کے پاس جا کر دعائیں کرواتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام جب نبی بن کر آئے تو بعض لوگ اس کے دشمن ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کے. جب دشمن ہو گئے تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ موسیٰ بیچ میں سے ہٹ جانا چاہیے. تو اس کے لیے کیا کریں؟ تو وہ جو مستجاب الدعا آدمی ہے اس کے پاس جائیں گے اور اس سے ان کے لیے بد دعا کروائیں گے. کس کے لیے بد دعا کروائیں گے؟ نبی ہے ان کے لیے. تو وہ گئے تو بلعم باورا سے کہا کہ موسیٰ سے ہم تنگ آ گئے ہیں تو اس کے خلاف بد دعا کر دے تاکہ بیچ میں سے ہٹ جائے. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں نبی کے لیے بد دعا کروں گا؟ بھگا دیا ان سب کو. پھر وہ لوگوں نے دیکھا کہ تھوڑا لالچی آدمی ہے. کیسا ہے بولو؟ لالچی. تو اس کے پاس پیسے لے کر گئے ہدیے میں کہ یہ دے لو اور آپ ایسا کر دو. تو اس نے پھر بھگا دیا. لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ آدمی کیسا ہے؟ ارے بولو بھائی، تھوڑا لالچی ہے. تو بہت زیادہ پیسے لے کر گئے. تو پیسوں نے اس کو لبھا دیا. کیا کیا بولو؟ پیسوں نے اس کو لبھا دیا اور پیسے لے کر اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے بد دعا کے لیے. کس کے خلاف بد دعا؟ بس ابھی تو ہاتھ نہیں اٹھائے تھے کہ زبان منہ میں سے باہر لٹک گئی، کتے کی طرح لٹک گئی.
नाक तक लटक कर आ गई। कहां मुस्तजाब दुआ था और एक अमल ने उसको यहां पहुंचा दिया और वो जहन्नम में जाएगा। उलमा ने लिखा कि जो असहाबे कहफ जन्नत में जाएंगे तो उनके साथ एक उनका क्या था? अरे बोलो भाई क्या था? अल्लाह उस कुत्ते को ये बुजुर्ग की शक्ल दे देंगे। कुत्ता बुजुर्ग की शक्ल में जन्नत में जाएगा और वो बुजुर्ग कुत्ते की शक्ल में जहन्नम में जाएगा। तो अल्लाह की इस चीजों से डरना चाहिए। कभी भी किसी के साथ कुछ हो सकता है। और चोर हमेशा मालदार के वहां आता है या गरीब के वहां आता है? पीछे वाले जवाब नहीं दे रहे हैं, नाराज है। अरे भाई चोर हमेशा मालदार के वहां आता है, गरीब के वहां आता है? मालदार के वहां। ये पूरा मजमा जो है वो दीन का मालदार मजमा है। कौन सा मजमा है? ये पूरा मजमा दीन का मालदार मजमा है। कैसे मालदार है? कि इनके पास दो चीजें हैं। कितनी चीजें? एक अपने खुद की दीनदारी है। ये सारा मजमा सोचे कि हम तबलीग में नहीं लखे थे तो हमारा हाल कैसा था। तबलीग ने हमारा हाल बदल दिया। बोलो नहीं बदला? ये सोचना चाहिए हमेशा कि हम कैसे थे। आज उमर अपने आप को कहते थे उमर तो जलील था, अल्लाह ने तुझे इज्जत दी, तो ऐसा था। ये जब चीजें आदमी सोचता है तो उसके अंदर घमंड नहीं आता। क्या नहीं आता? घमंड नहीं आता, बड़ाई नहीं आती, किब्र नहीं आता, खुदराई नहीं आती, खुदबीनी नहीं आती, उज्ब नहीं आता कि तू ऐसा था, तू ऐसा था, तू ऐसा था। अल्लाह ने इज्जत दी है तुझे। तू कौन है? चिपिद्दी का शोरबा तो होता कौन है? अल्लाह ने हजरत साहबा से कहा कि तुम अपने पिछले जमाने को याद करो, तुम कैसे थे। उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अपने पिछले जमाने को याद करो। साहबा से फरमाते तुम कैसे थे? इज़ कुंतुम आदान, तुम तो दुश्मन थे। फिर अल्लाह फरमाते हमने तुम्हारे दिल जोड़ दिए। फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम, और हमने तुम्हें भाई बना दिया। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, अपने पिछले जमाने को अल्लाह याद करवा रहे हैं। किसको? हजरत साहबा से। उलमा कहते हैं हमें भी अपना पिछला जमाना याद करना चाहिए कि तू ऐसा था, तू ऐसा था, तेरी रातें ऐसी थी, तेरे दिन ऐसे थे, तेरी तन्हाई ऐसी थी, तेरी खलवत जलवत ऐसी थी। अल्लाह ने इन सारी गंदगियों के बावजूद तुझे उठा उठा कर यहां लाकर बिठा दिया। तो फिर आदमी बड़ाई नहीं करेगा अपने। एक तो पिछला जमाना तो अल्लाह ने दीनदार बना दिया, उसके सामने रोने वाला बना दिया, सर टेकने वाला बना दिया। अल्लाह ने हमारी जिंदगियों को संभाला दे दिया। तो एक तो इस पूरे मजमे को अल्लाह ने अपनी जाती जिंदगियों की दीनदारी दी है किसी न किसी दर्जे की। दूसरा, अल्लाह ने इस पूरे मजमे को बहुत सारों को खैर पर आने का जरिया बनाया। क्या बनाया? कि इस मजमे के जरिए से हजारों लोग खैर पर आए हैं। आप लोग 2.5 घंटे मुलाकातों में जाते हो, उसके जरिए से लोग मस्जिद में आते हैं। 3 दिन में लोगों को लेकर जाते हो, वो अपने अज़ाइम नीयतें बदलते हैं। चिल्ले 4 महीने में जाते हैं, 4 महीने 7वां में जाते हैं। तो आप हजरात अपनी जात के अलावा और बहुत सारों के लिए भी खैर का जरिया बने हो। ये तो बहुत बड़ी कमाई है। दूसरों के लिए जरिया बनना ये कैसी कमाई है? बहुत बड़ी कमाई है। उसका तो कोई जवाब नहीं। अपनी जात से होते हुए दूसरों के लिए जरिया बनना, उसको वो इतना बड़ा जरिया है कि उसका तो कोई बदल नहीं, जवाब नहीं। कैसे? मैं एक बयान पढ़ा था हज़रत माइस रहमतुल्लाह अलैह का। उसमें हजरत ने फरमाया आदमी अपनी जात से कितना भी बड़ा बुजुर्ग बन जाए, कितना भी बड़ा बुजुर्ग बन जाए, जिस वक्त उसकी मौत होगी उसके अमल का दफ्तर, अरे बोलो भाई, अब वो जो चीजें लेकर गया है, अगर अल्लाह के वहां उसको ये पूछा जाए, अगर पूछा जाए कि हाँ भाई तुम बहुत सारा करके आए, ये बताओ जो करके आए हो वो कैसा करके आए हो, तो क्या हम में से कोई जवाब दे सकता है कि अल्लाह पाक तूने जैसा कहा था ऐसा ही करके आया हूं? भाई कोई जवाब दे सकता है ऐसा? फिर अगर दूसरा ये पूछा जाए कि ये बताओ जितना करने को कहा था उसमें से कितना करके आए हो, तो हम ऐसा कह सकते हैं अल्लाह मियां तूने जितना कहा था ऐसा 100% करके आए हैं। कैसा करके आए उसका भी जवाब हमारे पास नहीं, और कितना करके आए। अच्छा ये पूछा जाए किसके लिए करके आए हो,
اس کا جواب ہے کہ اللہ 100% تیرے لیے. یہاں تو ایک مسافر میں نیت خراب ہو جاتی ہے. کرسی پر بیٹھا ہو تو نیت خراب, ایک مسافر میں نیت خراب ہو جاتی ہے. اس لیے ہمارے وہاں جو 5واں نمبر ہے وہ ہے تصحیح نیت کا. ابھی سو گئے جاگ رہے ہیں؟ سونے والے بھی جاگ رہے ہیں یا وہ سو رہے ہیں؟ اچھا, تو ہمارے وہاں 5واں نمبر کون سا ہے بولو بھائی؟ بار بار نیت کی تصحیح کرنا, بار بار نیت کی تصحیح. ایک مسافر میں نیت خراب ہو جاتی ہے. پوچھا جائے گا کہ کرسی پر کیوں بیٹھے تھے؟ اگر کرسی پر بیٹھنا اللہ کے لیے ہے تو جنت بن گئی, اور اگر اللہ کے لیے نہیں اور کوئی جذبہ ہو گیا تو دین کی بات کرتے کرتے جہنم بن گئی. تو مولانا نے فرمایا کہ اگر ہم سے پوچھا جائے کس کے لیے کر کے آئے تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کس کے لیے کیا ہے, تو ہمارا تو کچا نکل سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے بولو بھائی؟ حضرت نے فرمایا اپنا کرتے ہوئے, اپنا ٹھیک کرتے ہوئے دوسروں پر محنت کرنے کو تم معمولی نہ سمجھو. اپنے اوپر محنت کرتے ہوئے, ارے بولو نا بھائی, دوسروں پر محنت کرنے کو کیا نہ سمجھو. پھر حضرت نے فرمایا کیوں؟ کہ اس پر تمہیں اتنا ملنے والا ہے کہ اس کو تم سوچ نہیں سکتے. پھر حضرت نے فرمایا ایک آدمی نے ایک آدمی کو تیار کیا, مثلا یہ بھائی کو میں نے تیار کیا, ٹھیک ہے, اور گشت کر کے ملاقات کر کے میں مسجد میں لایا. یہ آدمی نیا آدمی ہے. کیسا آدمی ہے؟ اسے کچھ نہیں آتا, نہ سورہ فاتحہ آتی ہے, نہ رکوع کی تسبیح, نہ سجدے کی تسبیح, کوئی چیز نہیں آتی. وہ مسجد میں آیا میرے ساتھ, اس نے مجھے دیکھا, میں نے ہاتھ باندھے تو اس نے بھی ہاتھ باندھے, میں رکوع میں گیا وہ بھی رکوع میں گیا, میں سجدے میں گیا وہ بھی سجدے میں گیا, میں نے سلام پھرائی اس نے بھی سلام پھرائی. اس نے کوئی چیز اول سے آخر تک پڑھی ہی نہیں ہے. تو اس کی عمل پکا ہوا یا کچا ہوا؟ ارے بولو بھائی, کچا ہوا پکا ہوا؟ کچا ہوا. حضرت نے فرمایا اس کا کچا عمل اس کے نامہ عمل میں کچا لکھا جائے گا, مگر اس کا کچا عمل تمہارے نامہ عمل میں پکا لکھا جائے گا. کیوں پکا لکھا جائے گا؟ ہم دعوت دی اس کے لیے نہیں, ہماری نیت کی وجہ سے. ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں پکا بنانے کی نیت سے یا کچا بنانے کی نیت سے؟ تو میرا جو میں نے اپنی ذات سے کیا وہ پکا نکلے گا کہ نہیں نکلے گا اس کا پتہ نہیں ہے, مگر میرے ہاتھ سے جتنوں سے محنت ہوگی وہ سارے میرے نامہ عمل میں کتنے کیسے ہوں گے؟ پکے. تو اگر کسی نے محنت کر کے ہر مہینے